بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ڈاکٹر شوہر صبح ہسپتال میں ہوتا اور شام کو اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جاتا۔ وہ رات کو 3 بجے گھر آتا اور مجھے 2 لاکھ دے کر کہتا، یہ میرے ایک دن کی کمائی ہے۔ میں روز نیا سوٹ پہن کر تیار ہوتی مگر وہ میری طرف نہ دیکھتا اور سو جاتا۔ وہ ہر وقت صرف پیسوں کے چکر میں لگا رہتا۔ ایک روز رات کو نیند نہ آئی تو میں برقع پہن کر شوہر کے کلینک میں چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام اقرا ہے، میری عمر 22 سال ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر اچانک میرے لیے اس شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا۔ ماں نے ایک جملے میں کوئی 4 دفعہ یہ بات جتائی کہ لڑکا بہت بڑا ڈاکٹر اپنا کلینک چلاتا ہے اور ایک بڑے ہسپتال میں نوکری کرتا ہے۔ جب ماں کی بات ختم ہوئی تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اتنا اچھا لڑکا ملنے پر بھی تیرے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لڑکا ڈاکٹر ہے، اتنے بڑے گھرانے سے ہے، پھر وہ ہم جیسے غریبوں مڈل کلاس گھر میں رشتہ لے کر کیوں آیا؟ اسے تو کوئی بھی پڑھی لکھی اپنے جیسی امیر لڑکی اپنے سٹیٹس کی مل سکتی تھی، پھر اس نے ہمارے ہی گھر کا رشتہ کیوں بھیجا؟ میری بات سن کر میری ماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اسی لیے اپنے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکالا کر۔ اللہ نے تیرے لیے اچھا رشتہ بھیج دیا ہے تو شکر ادا کر، اس طرح کی ناشکری کر کے تو اپنے رب کو ناراض کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تیری کوئی بات اسے پسند آ گئی ہو جب ہی اس نے رشتہ بھجوایا ہو۔ اس کی بہن تو یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی نے اقرا کو کہیں دیکھا تھا اور بس جب ہی کہہ دیا کہ وہ شادی تو اقرا سے ہی کرے گا۔ یہ کہہ کر ماں مسکرا اٹھی اور میری بلائیں لینے لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس ڈاکٹر کو کہاں ملی تھی۔ ماں کہنے لگی، جب شادی ہوگی تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے تجھے کہاں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ابھی تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھے گھر اور خاندان میں، اور جب خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ تیری شادی ڈاکٹر سے ہو رہی ہے تو سب کے سب جل بھن جائیں گے۔ ماں یہی تو چاہتی تھی کہ میرا رشتہ کسی بڑے سی امیر جگہ پر ہو جائے اور سارا خاندان دیکھتا رہ جائے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ماں چاہتی تھی کہ میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے ہو جائے، وہ انجینئر تھا۔ جب یہ بات ماں نے باتوں ہی باتوں میں پھپھو جان سے سامنے کی تو وہ غصے ہو گئی اور کہنے لگی، بھابھی، بندے کو اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے گھر آ جاتی ہوں کہ آپ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اقرا کو اپنی بہو ہی بنا لوں گی۔ میرا بیٹا انجینئر ہے، میں اس کی شادی کسی امیر اور پڑھی لکھی لڑکی سے کروں گی۔ آپ نے تو اسے میٹرک کروا کے گھر بٹھا لیا ہے، آپ نے تو بلا وجہ کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی تھی، لیکن ماں کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ باپ کی فوت ہو جانے کے بعد سارے ہی رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا۔ ایک پھپھو تھی جو ہمارے گھر کبھی کبھی آتی تھی اور ان کا بیٹا اجمل بھی پھپھو کے ساتھ چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ ماں نے ہم دونوں کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو سے دکھاوے کے لیے ہماری خیر خواہ بنتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے سسرال میں اپنا نام اونچا کرنا تھا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ بھائی کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے بیوہ بھابھی اور یتیم بھانجی کو بے آسرا نہیں چھوڑا، لیکن کے دل میں ہمارے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے پھپھو نے کبھی ہمارے گھر کا رخ بھی نہیں کیا اور ماں کو اس بات کا بہت بڑا دکھ تھا، لیکن ماں بیچاری بھولی بھالی سی تھی، انہیں لوگوں کے رویوں میں چھپے دوگلے پن کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اب جب ڈاکٹر کا رشتہ میرے لیے آیا تو ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں سارے خاندان کو بتاؤں گی کہ میری یتیم بیٹی سے شادی کرنے کے لیے شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے تصویروں میں ڈاکٹر ارشد کو دیکھا تھا، وہ جوان اور خوبصورت بھی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر والا کوٹ پہن رکھا تھا اور چشمہ بھی لگا رکھا تھا، دیکھنے میں تو بہت ہی مہذب اور اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے تھے۔ ایسے رشتے پر ماں کا خوش ہونا ناجائز تو نہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ جب پھپھو نے سگے رشتوں کے باوجود مجھے میری خامیوں کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا، پھر ڈاکٹر ارشد جیسے انسان کو مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی کیوں تھی؟ خیر، رشتہ پکا ہو گیا اور پھر ڈاکٹر کی بڑی بہن ہمارے گھر آئی اور نہ صرف انہوں نے مجھے بہت سارے تحائف کے نام پر زیورات اور کپڑے دیے، بلکہ میری ماں کے ہاتھ پر بھی 1 لاکھ روپے رکھ کر کہنے لگی کہ ارشد چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی طرف سے شادی کی تیاریاں کریں۔ ماں نے پیسے واپس کیے اور کہنے لگی، میں نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔
میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ارشد کی بہن نے ماں کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، آنٹی جو پیسے آپ نے جوڑے ہیں اس سے اپنے عمرے کا بندوبست کر لیجئے گا۔ آپ کی بیٹی اب ہماری ہے، اس لیے اس پر ہونے والا خرچہ ارشد خود کرے گا۔ یہ سن کر خوشی سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور ماں تو میری قسمت پر وارث صدقے ہو گئی۔ ماں نے بہت خوبصورت سے شادی کے کارڈ چھپوائے اور خود جا کر خاندان کے ایک ایک گھر میں دیے، خاص کر پھپھو کے گھر تو ماں کارڈ کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر گئی تھی اور ایک مہنگا ترین جوڑا بھی۔ جب ماں واپس آئی تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، کہنے لگی، میں نے تمہاری پھپھو کو کارڈ کے ساتھ جوڑا بھی دیا اور کہا کہ پہلا حق تو پھپھو کا ہی ہوتا ہے۔ تمہاری پھپھو تو حیران رہ گئی۔ اب انہیں پتہ چلا کہ ارشد اس شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ ان کا چہرہ تو دیکھنے کے لائق ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر ماں زور سے ہنسی تھی اور ماں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ میرے لیے ارشد کی طرف سے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا اور سونے کے مہنگے ترین زیورات بھیجے گئے۔ میں جب تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تو خاندان کی سبھی عورتوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں اور پھر میں بڑی عالی شان سے رخصت ہو کر ارشد کے ہمراہ ان کے عالی شان گھر میں پہنچ گئی۔ ان کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا اور میری ارشد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات بھی بہت خوبصورت ہوئی تھی۔ لیکن شادی کے اگلے ہی دن وہ مجھ سے کہنے لگے، مجھے آج سے ہی ہسپتال جانا ہوگا، میری مجبوریاں ہیں، مجھے ہسپتال سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ میرا کام دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ مشروط ہے، اگر میں چھٹی کرتا ہوں تو کسی کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے بخوشی انہیں اجازت دی اور کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے۔ اور ارشد شادی کے پہلے دن ہی ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ان کے گھر میں ان کی بیمار ماں کے علاوہ 2 نوکر بھی تھے جو سرونٹ کوارٹر میں ہی رہا کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج دونوں نوکروں نے سنبھال رکھے تھے اور ان کی ماں کے لیے نرس آ جاتی تھی۔ میں بھی ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ارشد پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہوتے گئے۔ شروع میں تو وہ مجھے تھوڑا بہت وقت دیا کرتے تھے، مگر پھر ان کے لیے مجھے وقت دینا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہسپتال کے لیے نکلتے تو رات گئے لوٹتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صبح ہسپتال میں نوکری کرتے ہیں اور پھر شام کو ان کا اپنا کلینک ہے، اسی لیے انہیں وقت نہیں ملتا۔ رات کو وہ اتنے تھکے ہارے لوٹتے کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتے۔ ہم دونوں کو ٹھیک طرح سے بات کیے ہوئے عرصہ ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر جاتا اور ہم سلام دعا سے آگے بھی بات نہ کر پاتے۔ رفتہ رفتہ میں اس بات سے پریشان ہونے لگی تھی۔ سارا دن میں گھر کی 4 دیواری میں خود کو تنہائی محسوس کرتی تھی، اس لیے میں اکثر ان سے شکایت کرتی، اب آپ مجھے وقت نہیں دیتے؟ تو ارشد مسکرا کر کہہ دیتے کہ میری نوکری اتنی اہم ہے کہ میں چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکتا، اور یہ سب میں تمہارے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتی، کیونکہ واقعی میرا شوہر اتنا پیسہ کما رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ رات کو جب وہ اپنے کلینک سے آتے تو روزانہ مجھے 2 لاکھ دے کر کہتے، یہ میری ایک دن کی کمائی ہے، تم ان پیسوں کو الماری میں رکھ دو، صبح میں بینک میں جمع کروا دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے میرا بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا تھا۔ اب میرے پاس بہت سا پیسہ تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی موجود تھی۔ جب میں زیادہ کچھ کہتی تو ارشد کہتے، تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، گھومو پھرو، شاپنگ کرو، کھاؤ پیو۔ میں نے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، پر یہ بات بھی سچ تھی کہ ارشد نے مجھے کسی بات سے کبھی روکا ٹوکا ہی نہ تھا۔ جب میرا دل چاہتا میں گاڑی میں بیٹھتی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی۔ مجھے خوش دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش ہو جاتی، اور اب تو میری اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر پورے محلے میں میرے چرچے ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی میری قسمت پر حیران تھا، رشک کر رہا تھا، اور میں خود بھی خدا کی بہت شکر گزار ہوتی کہ اس نے مجھے پر بہت سی عنایات کی تھیں۔ مجھے ارشد جیسا شوہر مل گیا تھا، لیکن بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ اب میرے اور ارشد کے درمیان دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ ہماری شادی کو 6-7 مہینے ہونے والے تھے اور میں امید سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا، لیکن ارشد کے پاس اتنا وقت ہی نہ تھا کہ ہم دونوں اس موضوع پر کوئی بات کر پاتے۔ ایک دن میں نے ناشتے کے ٹیبل پر ان سے کہا، آج آپ جلدی واپس آئیے گا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تب ارشد نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، موسم بدل رہا ہے، کلینک میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے،
میرے لیے جلدی آنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جانے سے پہلے میری بات سن لیں۔ ارشد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں رات کو آ کر تمہاری ہر بات سنوں گا، مگر ابھی میں بہت جلدی میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی وہ فون کان سے لگاتے گھر سے نکل گئے۔ میرا دل افسردہ بے چین سا ہو گیا۔ انہوں نے میری بات کو غیر ضروری سمجھا تھا، جبکہ میں بچے کو لے کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ ایک روز میری پرانی سہیلی کا فون آ گیا۔ کافی دیر میں اس سے بات کرتی رہی اور پھر باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر کتنا مصروف ہوتا ہے۔ تب وہ مذاق میں کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم بھی بیمار پڑ جاؤ، تمہارا شوہر مریض سمجھ کر تمہیں بھی وقت دے دے گا۔ اس نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں مریض بن کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور ان سے بچوں کو لے کر بات کروں، وہ میری بات دھیان سے سنیں گے۔ اگلے دن میں نے ان کے ڈرائیور سے کلینک کا پتہ لے لیا اور سختی سے ڈرائیور سے کہا کہ وہ ارشد کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ پہلے تو ڈرائیور بے حد پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے اسے مطمئن کر دیا اور کہا کہ صاحب کی سالگرہ ہے، میں کلینک پر تحفہ بھیج کر انہیں حیران کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی میں نے برقع پہن لیا اور اچھی طرح نقاب لگا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے جا کر اپنا مسئلہ اپنے شوہر کو بتاؤں گی، پھر جب وہ کوئی دوا لکھ دیں گے تو انہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گی اور پھر ان سے کہوں گی کہ جب بھی وہ مجھے وقت نہیں دیں گے تب تک میں مریض بن کر ان کے کلینک آیا کروں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ڈرائیور مجھے ایک دور دراز کے علاقے میں لے گیا۔ وہ پتہ وہیں کا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم اتنی دور کیوں آئے ہیں؟ ڈرائیور کہنے لگا کہ صاحب پہلے یہاں غریبوں کا علاج کرتے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں لیتے اور زیادہ تر دوا کے پیسے بھی خود ہی دے دیتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اگر وہ مفت میں علاج کرتے تھے تو مجھے پیسے کہاں سے لا کر دیتے تھے؟ خیر، میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ میرے شوہر غریبوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور ہر کوئی میرے شوہر کی تعریف کر رہا تھا۔ ہر کسی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک خدا ترس انسان ہیں۔ میں نے بھی ٹوکن حاصل کیا اور لائن میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آئی اور اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر وہ پوچھ رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ آئی ہوں اور کہاں رہتی ہوں، مجھے کیا بیماری ہے، میرے گھریلو حالات کیسے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید ان کا مدد کرنے کا یہی طریقہ کار ہے۔ پہلے نرس مریض کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتی ہے، وہ علاج کروانے کے قابل ہے یا پھر اسے مفت کا علاج چاہیے، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر نرس کے ہر سوال کا جواب دیا اور خود کو بہت غریب ظاہر کیا اور بتایا کہ میرے والدین نہیں ہیں اور میں اپنی چچی کے گھر پر رہتی ہوں۔ یہ سن کر نرس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ کا مفت میں علاج کر دیں گے اور دوائیں بھی دیں گے۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور پھر جب میرا نمبر آیا تو مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں میرا شوہر اکیلے بیٹھا تھا اور کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے نرس بھی کمرے میں آئی۔ اس نے ارشد کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئی۔ ارشد وہ کاغذ پڑھ کر مجھ سے میرے گھریلو حالات اور ان کے بارے میں سوال جواب کرنے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز باریک سی بنائی اور ان کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ اس نے مجھ سے میری بیماری کا پوچھا تو میں نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ مجھے بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے۔ سوچ کر تو میں یہ آئی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنا مسئلہ بتاؤں گی، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اس کا طریقہ علاج جاننے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح غریبوں کے لیے مسیحا ہے۔ میرا مسئلہ سن کر وہ کہنے لگا، یہ کچھ ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں جو بالکل مفت ہیں۔ اس نے اپنے کمرے سے جڑے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں پر پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں ایک اور آدمی موجود تھا اور کافی ساری مشینیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں اندر چلی گئی۔ اس آدمی نے مجھے ایک طرف لگے بستر پر لٹا دیا اور خود سرنج لے کر میرے پاس چلا آیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرا بلڈ لے گا اور پھر کوئی ٹیسٹ کرے گا، لیکن اس وقت مجھے حیرانی ہوئی جب اس نے میرے برقعے کا پر کرنے کے بعد مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ وہ کہنے لگا، گھبرائیے مت کہ طاقت کا انجیکشن ہے۔
یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے طاقت کا انجیکشن لگایا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہوش میں آتے ہی میں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو ایک آدمی کمرے کے اندر آیا اور کہنے لگا، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم شہر سے بہت دور ہو اور یہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم تو میرا ٹیسٹ کرنے والے تھے اور مجھے کہاں لے آئے ہو؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا، آج کے دور میں کون مفت ٹیسٹ کرتا ہے؟ ڈاکٹر ارشد اور میں دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں، تم جیسی غریب لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں۔ جب تم نے نرس کو بتایا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، صرف تمہاری چچی ہے جسے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نے خود تمہیں میرے پاس کمرے میں بھیج دیا اور مجھے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ اب تمہیں بیچ کر 5-6 لاکھ آرام سے مل جائیں گے۔ تم آگے دبئی چلی جاؤ گی اور ان پیسوں سے میں کچھ حصہ ہم غریبوں کے علاج پر لگا دیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم پر شک نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس آدمی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا، ارشد کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ اور پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، لیکن پھر اس کے موبائل فون پر ارشد کا فون آ گیا اور ارشد نے نہ جانے اس سے کیا کہا۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، تم میرے کلینک کیوں آئی تھی اور جھوٹ بول کر مریض بننے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ میں نے نفرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کہ اپنی بیوی کے غائب ہونے پر تم کس قدر پریشان ہو گئے؟ کیا ان لڑکیوں کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے جنہیں آج سے پہلے تم لوگ فروخت کر چکے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، فی الحال یہاں سے چلو، باقی بات ہم گھر جا کر کریں گے۔ میں نے ارشد سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، جب مجھے بیچ ہی چکے ہو تو پھر کس حق سے یہاں سے لے کر جا رہے ہو؟ ارشد نے ایک تماچا میرے منہ پر مارا اور مجھے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا اور کہنے لگا، اگر مجھے ڈرائیور نہ بتاتا تو تمہیں پتہ ہے تم کتنی مشکل میں پھنس جاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، تم ڈاکٹر ہو بھی یا صرف ڈاکٹر ہونے کا ڈرامہ کرتے ہو؟ تب ارشد کہنے لگا، میں بہت کم وقت میں امیر ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا تھا۔ ایک مریض کو دیکھنے کے بعد اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا جتنا کہ ایک لڑکی کو فروخت کر کے مل جاتا تھا، اسی لیے میں اس کاروبار کا حصہ بن گیا۔ میں نے ارشد سے پوچھا، کیا تمہیں بالکل بھی انسانیت کا خیال نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے بس پیسہ چاہیے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد ہی نہیں۔ میں نے ارشد سے کہہ دیا کہ میں مزید اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ ارشد کا خیال تھا کہ وہ کچھ دن بعد مجھے منا لے گا، مگر میں نے یہ نوبت ہی نہ آنے دی اور میں اپنے گھر جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن گئی تھی اور وہاں میں نے سب سچ سچ بتا دیا کہ میرا شوہر ڈاکٹر کی وردی میں ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ پولیس والوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور پھر میری کمپلین تو اسی وقت ایکشن لے لیا تھا۔ میں پرسکون ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری ماں نے سب جاننے کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پولیس والوں نے چھاپا مار کر ارشد اور اس کے گروہ کو پکڑ لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے ارشد سے خلا لے لی تھی اور 1 سال بعد میری ماں نے میری شادی شہویز سے کر دی تھی۔ میرے شوہر شہویز کی کمائی کم ہے، مگر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو سچ پر مبنی یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔